سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اگر کسی شخص کا کوئی پیر نہ ملے تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. اس کتاب کے مطالعے سے اس کو صحیح راستہ مل جائے گا. تو پتہ لگا سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے نزدیک کون سی کتاب بہت معتبر ہے؟ کشف المحجوب. اور کشف المحجوب کی تعلیمات کیا ہے؟ بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو پتہ لگا یہی عقیدہ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کا ہے. آگے کیا لکھتے ہیں اس کتاب کی عظمت کے بارے میں؟ کہتے ہیں ایک صاحب اس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور کسی نے اس محفل میں کوئی مسخری کر دی، کوئی جوک، کوئی لطیفہ سنا دیا. انہوں نے مسکرا کر اس کتاب کو بغل میں کر کے ادھر چلے گئے. 3 مہینے تک ان پر روحانی فیضان روک دیا گیا. لہذا فرماتے یہ کتاب بالکل صحیح عقیدے کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے. کشف المحجوب پڑھی ہم لوگوں نے. ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی بزرگ سے جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ ہم نے تصوف کی تعلیمات کو صرف جلسوں تک رکھا، اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں ہے. اگر آپ یہ جان دیکھیں گا میرا فارمولا، اگر میں کسی صحابی کا قول ڈائریکٹ دوں میرے ڈنڈی مارنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. میں اپنے موقف کی تائید کے لیے بزرگان دین کا حوالہ دے رہا. پتہ لگ گیا کس کا عقیدہ؟ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ. ان کے پیر و مرشد کون تھے؟ سیدنا بابا فری الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ. بڑے بزرگ. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کتاب کا نام ہے سیر الاولیاء. لکھنے والے مولانا امین خرد رحمت اللہ علیہ. لکھتے ہیں، غور سے سنیے گا، توجہ کی بات ہے، خاص کر جو نوجوان ہمارے مدرسے کے فارغین ہیں. یہ کتاب آرام سے بازار میں مل جاتی ہے. لکھتے ہیں جب بابا فرید رضی اللہ عنہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو خلافت دی تو اس خلافت نامے میں، وہ خلافت نامہ آج بھی سیر الاولیاء میں عربی متن کے ساتھ چھپ رہا ہے. خلافت نامے میں لکھا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں تم علامہ عبد الشکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التمہید کا درس دیا کرو اور اس کو ایک ایک ورق کو پڑھو اور اس کو اپنے مریدوں کو سکھاؤ. سبحان اللہ. کون سی کتاب؟ التمہید. لکھنے والے کون؟ علامہ عبد الشکور سالمی رحمت اللہ علیہ. یہ داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ کے ہمسر بزرگ ہیں. 450 ہجری کے آس پاس ان کا انتقال ہوا ہے. آج التمہید انٹرنیٹ پہ موجود ہے، عربی اردو ترجمہ موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، بازار میں بھی مل جاتی ہے. اس میں لکھا ہے اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہے. اور چونکہ وہ ماتروبی تھے، اہل علم کی توجہ چاہوں گا، انہوں نے بعض جگہ ماتروبی عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اشاعرہ پہ بھی تنقید کی ہے. پکے والے حنفی ماتروبی تھے. لکھتے ہیں صحابہ اکرام کے اختلاف میں عوام کو اپنی زبان نہیں نکالنی ہے باہر. ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف اور اجتہاد صحیح تھا، لیکن دوسرے صحابی کے بارے میں منہ نہیں کھولنا. یہ کس کا ہے؟ یہ سادات چشتی بزرگوں کا عقیدہ ہے. سب کے سب صوفی، سب کے سب حسنی اور حسینی ہیں. اب اگر آپ کو آج کوئی مل جائے کہ بھائی ہم تو شریعت کو نہیں مانتے، طریقت والے ہیں. ایک جگہ سوال جواب میں پوچھا گیا کچھ لوگ دل کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے متعلق کیا؟ میں نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ 5 وقت جسم والی بھی پڑھے. اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ شریعت کو چھوڑ کر آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کو سے ملا سکتے ہیں، سمجھ لیجئے وہ آپ کو شیطان سے ملائے گا. کیونکہ سیدنا غوث العظم، سیدنا جنید بغدادی، سیدنا حسن بصری رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ وہ بلند بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہم کو راستہ تصوف کا بتا دیا ہے. جو مولانا، جو مقرر، جو صوفی صاحب ان بزرگوں کے قول کو پیش کرے وہ مستند ہے، جو ان کا نام نہ لے وہ ڈنڈی مار رہا ہے. یہ
اتنا بنیادی طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. رضی اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 13 منٹ اور آپ کے سامنے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب تک مسلمان دنیا کو دے رہے تھے ہماری عزت تھی. میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں. اسپین میں جس کو اندلس کہتے ہیں، یوروپ کے بادشاہ اپنے شہزادوں کو، اپنے راجکماروں کو، پرنسس کو سیکھنے کے لیے اندلس اور بغداد بھیجتے کہ یہاں پر علم کا مرتبہ بہت اونچا ہے. نعرہ تکبیر. علماء اہل سنت زندہ باد. شہزاد اعلیٰ حضرت زندہ باد. نبیر اعلیٰ حضرت. بیٹھیے، آپ سننا ہے. آج ماشاءاللہ دیر تک جلسہ چلے گا، آپ کو اس کے بعد بہت کچھ سننا ہے. جلدی سنیں. تو ہم نے اپنے اندر کیا ایسی قابلیت پیدا کی کہ ہم دینے والے بن پائیں. میں 2 واقعہ پیش کروں گا، ایک حدیث شریف اور ایک واقعہ. اس حدیث شریف کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں جید سند سے نقل کیا ہے اور ہم اس کو اسلامک فائنانس میں اس حدیث کو پڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ رقم ادھار لی تھی کسی مسلمانوں کے کام کے لیے، اور ایک دن مقررہ کو وہ رقم واپس کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. وہ دن متعینہ ابھی آنے میں کچھ روز باقی تھے. ایک انتقال میت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے اور وہاں سے اس یہودی کا گزر ہو رہا تھا. اس یہودی نے اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری رقم کب واپس کرو گے؟ اور اس نے بڑے تلخ لہجے میں کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اور کہا، اے شخص تو دیکھتا نہیں، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ حضور کی تعلیمات دیکھیے، غور کرنے والی بات. حضور نے فرمایا، اے عمر، یہ اپنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے. اگر تم واقعی دین کی مدد کرنا چاہتے ہو، غور کیجئے، تو جو رقم میں نے اس سے لی ہے تم اس کو واپس کرو، اور جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے، اس کے ساتھ تم نے اونچے آواز میں بات کی ہے، ایز اے فائن کچھ ایکسٹرا پیسہ اس کو دو. یہ حضور کی تعلیمات. آج ہمارے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غیر تو غیر، ہم اپنوں کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو تڑاکے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کا سفر کے لیے گئے، ان کا غلام ان کے ساتھ تھا، لمبا سفر تھا، تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس لمبے سفر میں باری باری سے اونٹ پر بیٹھیں گے اور دوسرا شخص اونٹ کی رکاب رسی پکڑے گا. تو پہلے حضرت عمر بیٹھتے، کچھ دور بعد حضرت عمر اتر جاتے، ان کا غلام بیٹھتا. اس طرح باری باری کرتے. جب وہ بیت المقدس کی اس باؤنڈری میں داخل ہوئے تو دیکھا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کہ اونٹ پر ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا شخص اونٹ کی ڈوری پکڑے ہوئے چل رہا ہے. انہوں نے سوچا ظاہر سی بات ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہی مسلمانوں کا امیر جو ہے، لیڈر ہے. آئے اور تعظیم کرنے لگے. تو اس نے کہا، میں نہیں، جو سامنے اونٹ کی رسی پکڑے ہیں وہ حضرت عمر ہیں. انصاف اور عدل کو، سادگی کو دیکھیے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں. ہمارے میں سادگی نہیں ہے، دکھاوا زیادہ ہے. ہماری چمڑی گوری ہو جائے، دل بھلے کالا ہو جائے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور لباس کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے. ہم اپنے اخلاق اور اپنے بچوں کے اخلاق کو دیکھیں. ہے کوئی چوراہا جہاں نوجوان مسلمان بچے کھڑے ہو کر دنیا جہاں کی ساری بےہودہ باتیں نہ کرتے ہوں؟ تو آج جو مسلمانوں کا علمی زوال ہوا ہے، اخلاقی زوال ہوا ہے. آپ سنیے مسلمان کیسے تھے. میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو قدوری اور قرطبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تاریخ اسٹوڈنٹ ہسٹری کے تو آپ جا کے کراس چیک کر سکتے ہیں. جب یوروپ میں یہودیوں پر ظلم اور ستم ہوا تو وہ یہودی کہاں گئے؟ آج یہودی ہمارے دشمن ہیں. آج سے صرف 800 سال پہلے جب عیسائیوں نے یہودیوں پر ظلم و ستم کیا تو مسلمانوں نے ان کو پناہ دی. تو مسلمانوں کو جو عزت ملی وہ اپنے علم اور عمل اور اخلاق سے ملی. ہم نے لوگوں کو تعلیم دی انسانی حقوق کیا ہے. آج سے 70 سال پہلے 1948 میں ایک تنظیم ایک بہت بڑا کانفرنس ہوئی جس کو UDHR کہتے ہیں، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. انسانی حقوق کا عالمی منشور. 70 سال پہلے دنیا والوں نے یہ اتفاق کیا کہ آج سے ہم کالے اور گورے کو ختم کریں گے. آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں بیلجیم کی ویب سائٹ پر جو لوگ کالے حبشی ہوا کرتے تھے ان کو بیلجیم میں پنجڑے میں رکھ کر انسان کو جانوروں کی طرح ٹکٹ دکھا کر ان کو دکھایا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے صحیح ابن حبان کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا تم میں سے کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے، کوئی عربی کسی عجمی سے افضل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. افریقہ میں اسلام کیسے پھیلا ہے؟ مقرر کوئی تبلیغ لوگ نہیں، صوفیہ اکرام گئے، اپنے اخلاق سے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا. آج اپنا واقعہ بتاؤں، کسی بہت زیادہ عمر نہیں ہے میری. آج سے 20 سال پہلے جب ہم گاڑی ڈرائیو کرتے تھے اور پولیس پوسٹ میں گاڑی کو روکا جاتا اور بریتھ ٹیسٹ کیا جاتا سانس کا، تو پولیس آفیسر کو جب پتا لگتا کہ مسلمان ہے تو چیک نہیں کرتا تھا. آج ہمارے مسلم بچوں کی شراب پیتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں اور کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. جامع ترمذی کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سماج میں زنا عام ہو جائے، ناجائز تعلقات بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بیماریوں کو نازل فرمائے گا جس کا تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا. آج ہمارے نوجوان اپنی ساری قوتوں کو ویسٹ کر رہے ہیں اور بتاؤں انفیریٹی کمپلیکس مسلم بچوں میں بھر گئی ہے. احساس کمتری. کیوں؟ کیونکہ دین سے دور ہے. جب آپ ایک ایک حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو ایسے کھولے گا کہ آپ کریں گے واہ کیا تعلیم ہے. میں ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا believer is never bitten by a same hole twice. ایک مومن ایک زہریلے سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. غور کیجئے اس حدیث شریف میں کنسنٹریشن کی تعلیم ہے، انالیسس کی تعلیم ہے. کیوں؟ آپ کو ایک بار دھوکہ مل گیا تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کو دوبارہ نہیں. کب ہوگا؟ جب آپ نے فرسٹ ٹائم آپ کو جو دھوکہ ملا اس کو ریکارڈ کر لیا، اس کو انالائز کیا، اس کا تجزیہ کیا، تب تو آپ دوسری بار پریکاشن لیں گے، احتیاط لیں گے. اسی طرح جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ایمان لاتا، حضور علیہ السلام فرماتے اس کا نام فلاں دفتر میں لکھ لو، اس کا نام فلاں جگہ لکھ لو. اور پھر جب جنگ کے لیے بھیجا جاتا تو حضور فرماتے فلاں کو بھیجو، فلاں کو بھیجو. یہاں حضور علیہ السلام نے مینجمنٹ کی تعلیم دی ہے کہ اپنے کاموں کو رجسٹر میں لکھو اور اس کو مینیج کرو. لیکن یہ تعلیمات ہم کو کیسے آئے گی؟ ہم علماء کی صحبت اختیار کریں، کتابوں سے دوستی کریں. آخری 3 منٹ بچے ہیں، 2-3 باتیں عرض کروں گا.
اپنے بچوں کو جب کلمہ سکھائیں 4 سال کی عمر میں تو ان کو شکریہ کہنا اور ایک لفظ برائے مہربانی یہ کہنا سکھا دو. 4 سال کے بچے کو سکھائیے کہ جب آپ کو کسی سے پانی مانگنا ہے تو you have to request, can you please provide me a cup of water؟ برائے مہربانی آپ مجھے 1 کپ پانی دے سکتے ہیں. جب اس کو کوئی ہیلپ کرے تو اس کو شکریہ بولنا سکھائیے. جب آپ کے بچے کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں گے تب آگے جا کر وہ اچھا سنی مسلمان بنے گا. اور ایک بات، بس آخری بات ہے، آپ جب کسی کے گھر جائیں تو ہم بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 3rd 4th کچھ بھی. کتنی ٹیبل یاد ہے؟ انگلش کا کیا یاد ہے؟ کتنے پوئم کتنے رائم یاد ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے بچوں سے پوچھا بیٹا کتنا کلمہ یاد ہے؟ کتنی سورتیں یاد ہیں؟ بیٹا جمعہ کو پچھلے بار کتنے غریبوں کو مدد کی تھی؟ بچے کو لگتا ہے کہ جتنے لوگ میرے گھر مہمان آتے ہیں وہ صرف انگلش میتھ سائنس پوچھتے ہیں، معاذ اللہ کوئی دین کے بارے میں نہیں پوچھتا، تو اس کی مینٹیلٹی بن جاتی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کی دین کا مرتبہ کم ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھیں کتنی صورتیں یاد ہوئی ہیں، آج اسکول میں کیا پڑھایا گیا، امی نے پاکٹ منی دی تھی تو اس میں کتنے غریبوں کی مدد کی. یاد رکھیے ایک دن آج ہم یہاں ہیں، آج سے 150 سال ہم میں سے کوئی یہاں نہیں رہے گا. دوسرے علماء یہاں بیٹھے رہیں گے، دوسرے سامعین یہاں بیٹھے رہیں گے، پتہ نہیں زمین کے کس حصے میں ہماری قبر ہوگی. یہ حقیقت ہے. ہم آخرت کی تیاری کریں. اور بس میری بات اگر آپ مانتے ہیں تو اس اجتماع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ایک عہد کریں. ہاتھ اٹھائیں میرے کہنے سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ہم اپنی زندگی اور اپنے گھر میں شریعت کی پابندی لائیں گے انشاءاللہ. اور عقیدے کی ایک بات، عقیدہ کیسے کس کو ہے؟ آپ کے سامنے بڑے سے بڑا سوال کوئی کر لے، آپ کو جواب نہیں معلوم، وہ پریشان نہیں ہونا ہے. آپ کو کہنا ہے مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا کیا تھا. میں کل جا کر مفتی مجتبیٰ شریف صاحب سے جواب لے کر آؤں گا، لیکن میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا. تو بڑے سے بڑے سوال سے آپ ڈگمگائیں نہ، چنانچہ سنی ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر خاتمہ کرے. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.